بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد ثانی میں ایک عابدہ عورت رہتی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو ایک دن اس کا کباب کھانے کو جی چاہا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے لیے کباب لاؤ۔ اس کا شوہر کہنے لگا، اگر کوئی چیز میرے بساط میں ہو تو میں اسے لانے میں کبھی بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ ایک گائے ان کے گھر میں گھس آئی۔ عورت نے اسے دیکھ کر شوہر سے کہا کہ اسے ذبح کر کے اس کا کباب بنائیں۔ شوہر نے کہا، اے نیک بخت عورت، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں دوسروں کی گائے ذبح کرتا پھروں؟ تم صبر کرو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رازق رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ کوئی ایسا سبب پیدا کرے گا جس سے تیرا مطلب پورا ہو جائے گا۔ پھر شوہر نے گائے کو باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ باتیں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ گائے دوبارہ اندر گھس آئی۔ عورت نے پھر اصرار کیا تو شوہر نے کہا، یہ مناسب نہیں کہ میں کسی اور کی گائے کو ذبح کروں۔ پھر اس نے گائے کو باہر نکال دیا اور اطمینان سے بیٹھ گئے، مگر گائے اپنے سینگوں سے دروازہ توڑ کر پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس بار عورت نے کہا کہ اس گائے کا بار بار ہمارے گھر میں گھس آنا ایک دلیل ہے، اور اس گائے پر ہمارا کچھ حق ہے جو 3 مرتبہ اسی طرح اندر گھس آئی ہے۔ آخر عورت نے گائے کو ذبح کرنے کے لیے مرد کو جرت دلائی۔ مرد نے گائے کو ذبح کیا اور بہت جلد گائے کے گوشت کے تھوڑے کباب بنائے۔ جب کبابوں کی خوشبو ہمسایوں کے گھر پہنچی جن سے ان لوگوں کی سخت دشمنی تھی، تو خوشبو سونگھ کر ہمسائے نے حقیقت حال کو چھت پر چڑھ کر دیکھا اور گائے کو ذبح پایا اور جان لیا کہ کس کی گائے ہے۔ پھر اس نے جا کر گائے کے مالک کو اطلاع دی۔ یہ سن کر گائے کا مالک وہاں آ گیا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر معاملہ ثانی کے دربار میں پہنچایا۔ ثانی نے اس آدمی سے پوچھا تو جواب میں اس آدمی نے وہی کچھ بیان کیا جو اس عورت نے دلیل دی تھی۔ ثانی نے کہا کہ تم دوسروں کی گائے ذبح کرتے ہو، یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس آدمی نے کافی شور مچایا۔ جب اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے اسے لے جانے لگے تو اتفاق سے حضرت علی علیہ السلام راستے میں مل گئے۔ اس آدمی نے تمام معاملہ حضرت علی علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو دارالشرح لے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس طرح اس شخص کو واپس لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ثانی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس شخص کے بارے میں وہ حکم دوں جس کا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ثانی نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام ہی سب سے زیادہ ان کے قریب تھے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کے مالک کو قتل کر دیا جائے اور سب لوگ عدل خداوندی کا تماشا دیکھیں۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ گائے کے مالک کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے فرمایا، آرام سے دیکھتے جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے گائے کے مالک کا سر کاٹا گیا اور گائے کے سر کو بھی لایا گیا۔ ان دونوں سروں کو قریب قریب رکھا گیا تو آپ علیہ السلام نے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم پڑھا جس کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ حکم خدا سے اس کے کٹے ہوئے سر سے آواز بلند ہوئی، اے مسلمانوں، جانو اور گواہ رہو، میں نے اس شخص کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غصب کر کے لے گیا تھا۔ اللہ امیر المومنین علیہ السلام کو جزائے خیر دے، اس دنیا میں ہی مجھ سے قصاص لے لیا اور آخرت کے عذاب سے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے سے بچا لیا۔ اور اس گائے کا سر گویا ہوا اور جو کچھ اس مرد نے کہا تھا اس کی تصدیق کی۔ تمام حال دیکھنے اور گفتگو سننے سے مدینہ شہر حضرت علی علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کرنے لگا۔ کسی نے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تمام حالات کی خبر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے تھے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔